آج اسپیکر آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ الحمدللہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا واستعینہ وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ خالصتاً تربیتی، اصلاحی اور دعوتی پروگرام ہے۔ اشتہارات کے ذریعے موضوع آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ عقیدہ اور منہج کی اہمیت اور ضرورت۔ عقیدہ ایک فکر ہے، ایک یقین ہے، ایک ایمان ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اپنے دل میں ایک تصدیق بٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص وزیر اعظم ہے، آپ دل میں مان لیتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس پر ایمان لے آئے۔ ایک شخص میٹرک ہے اور آپ مان لیتے ہیں کہ یہ شخص میٹرک ہے، تو آپ گویا اس پر ایمان لے آتے۔ ایک ہستی رسول ہے اور آپ دل میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، میں اسے مانتا ہوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ یہی معاملہ فرشتوں کا، یہی معاملہ کتابوں کا، یہی معاملہ اللہ کی ذات کا۔ پھر وہ جیسے ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ تبدیلی اور ترمیم کیے بغیر اس کو مانے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے بتایا گیا، اضافہ نہ کرے، کمی نہ کرے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو مانتا ہوں لیکن آدم کی اولاد سے نہیں مانتا،
چونکہ آدم کی اولاد تو ساری بشر ہے، میں اس کو بشر نہیں مانتا، گویا وہ ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کہ اللہ نے جس ہستی کو بھیجا اور جس حیثیت سے بھیجا اس ہستی کو مانے اور اسی حیثیت کے ساتھ مانے تو یہ ایمان ہے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ گھٹائے کچھ بڑھائے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ انبیاء میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کہتا ہے، جو دنیا میں بھی اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں میاں مولوی سارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ایک کرنا مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک کیوں نہیں ہو جاتے، سارے ایک جماعت ایک پارٹی کیوں نہیں بن جاتے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ مائدہ میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے ان سب کے اللہ رب العالمین نے الگ الگ مناہج، الگ الگ منہج، الگ الگ طور طریقے، دستور، شریعتیں الگ الگ رکھی۔ کسی پیغمبر کے دور میں جیسے داؤد علیہ السلام تھے، وہ روزہ ایک دن رکھتے ایک دن نہ رہا، ایک دن رکھتے ایک دن نہ رہا۔ جیسے آپ کو صرف رمضان کے مہینے میں پابند کیا گیا، وہ ایسا نہیں تھا، پورا سال رکھتے، بس ایک دن رکھتے ایک دن نہ رہا، ایک دن رکھتے ایک دن نہ رہا۔ کسی کی عبادت میں رکعات کمتی بڑھتی ہو سکتی ہے، طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، احکام اور مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن توحید کا جو بنیادی عقیدہ ہے یہ تمام انبیاء میں ایک رہا، اللہ نے اسے نہیں بدلا۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بھی بنا سکتا تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ نے نہیں بنایا تو یہ گلہ آپ مولویوں سے بھی نہ کریں کہ وہ ایک کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب ایک ہوتے، ایک امت ہوتی، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو الگ الگ امتیں رکھی ہیں، الگ الگ منہج رکھے ہیں یا الگ الگ مسالک رکھے ہیں، یہ اس لیے ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں اس بات میں آزمائے جو اللہ نے تمہیں شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں دے رکھی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف لپکو، دوڑو، اسے حاصل کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ گویا حق اور باطل کا پتہ وہاں چلے گا، وہ تمہیں اس وقت بتائے گا۔ تم جن جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا۔ عقیدے کی بیس پر منہج بنتے ہیں، منہج، مسلک، مذہب، یہ ہم معنی لفظ مترادفات۔
مانی راستہ، طریق، ایسی جگہ جس پر آپ چلتے ہیں، یہ منہج، یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے۔ کچھ لوگوں نے فرق کیا کہ مذاہب یہ ہیں جیسے یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ مذہب ہے، اور یہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ مسلک ہے۔ شریعت یہ فرق نہیں کرتی۔ جو بھی آپ کی زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ ہے، وہ آپ کا منہج بھی ہے، وہ آپ کا مذہب بھی ہے، وہ آپ کا مسلک بھی ہے۔ من سلک طریقا، اس حدیث میں آتا ہے، جو بھی ایسی راہ چلا وہاں مسلک ہی کہا گیا۔ اب جب عقیدہ انسان کا بدلتا ہے، اس کا منہج خود بخود چینج ہو جاتا ہے، خود تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب عقیدہ بدلتا ہے، منہج اس فکر کا، اس ایمان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک ہندو ہے، اس کا عقیدہ ہے، پتھر کا صنم بناتا ہے، اس کی مورتی بناتا ہے، اس کے آگے بیٹھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے سارے کام ہوتے ہیں۔ آج لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں نا کہ اگر مزار والے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منت مانتے ہیں، پھر ہمارے کام کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک مین اعتراض ہوتا ہے اہل توحید پر کہ اگر مزار والے نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم جب مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں تو بے اولاد کو اولاد کیسے مل جاتی ہے؟ ایک نقصان اٹھانے والے کو نفع کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک بیمار کو شفا کیسے مل جاتی ہے؟ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ ایک ہندو جب بت کے سامنے بیٹھ کے کچھ مانگتا ہے، اب اتنی صدیاں بیت گئی، اگر ان کے بھی کام نہ ہوتے نا، بت پرستی ختم ہو چکی ہے۔ ارے یار 100 سال ہو گئے، کوئی ایک کام بھی نہیں ہوا۔ اگر ان کے بھی کام نہ ہوتے تو وہ بھی نہ کرتے، ان کے کام کون کرتا ہے؟ کیسے ہوتے؟ ایک کہاوت ہے بڑی مشہور ہے کہ ایک علاقہ تھا انڈیا میں، نندی پور۔ نندی پور کا ایک گردوارہ سمجھ لیجیے، یا ہندو عقیدے کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں اس کو، ہے مندر۔ وہاں مندر ہے نندی پور۔ اب ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہاں جا کر کے دیا جلا، چراغ جلاتے، اور جتنے بچے چاہیے اس کو جلتے رہنا چاہیے، تیل وغیرہ کا خیال رکھے یا مجاور کو پیسے دے آئے بھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ ایک دن ایک ہندو سادھو اپنی بھائی کی بہو کے گھر آئے۔ بھائی گھر میں نہیں تھا، اتفاق سے داماد یعنی بھتیجا وہ بھی نہیں تھا۔ بہو سے پوچھا، بہو رانی داماد نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا وہ باہر کسی کام سے گئے۔ اچھا، تو بہو رانی اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو، گھر میں کوئی رونق نظر نہیں آ رہی بچوں کی۔ اس نے کہا بس بھگوان نے کوئی ابھی تک کرم نہیں کیا۔ اس سادھو نے کہا میں نندی پور جا رہا ہوں، اگر تم بولو تو میں تمہارے نام کا دیا جلا دوں۔ اس نے کہا جلا دے۔ وہ دیا جلا کے آئے۔ پھر کوئی 5 7 8 سال بعد پھر اس نے دوبارہ چکر لگایا اسی گھر میں، دیکھا تو گھر میں ادھر ادھر ایک 1.5 سال کے وقفے سے عمر
کوئی چھوٹا ہے، کوئی 1.5 سال چھوٹا ہے، کوئی اس سے سال بڑا ہے، کوئی اس سے 1 سال اور بڑا ہے، اسی طرح گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سادھو نے پوچھا بھی کیا یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہیں۔ اچھا تو آج ہمارے داماد نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا وہ نندی پور میں دیا بجھانے گئے، وہ نندی پور میں دیا بجھانے گئے۔ کام ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کو کون دیتا؟ پھر مجھے بتائیے اگر مزار والوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نا، اگر یہ دینے والے ہوتے، یقین مانیے وہاں بھی سارے بے اولاد ہوتے، کسی کے ہاں بچہ نہ ہو، کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں اور ہم وہاں جاتے بھی نہیں، پھر ہمارے کیسے بچے ہو جاتے؟ اس کا مطلب ہے دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ ہندوؤں کو بھی وہی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی وہی دے رہا ہے، کافروں کو بھی وہی دے رہا ہے۔ دیکھیے ایک مزدور ہے، جون اور جولائی کی تپتی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، بلاک اٹھاتا ہے، کھدائیاں کرتا ہے، پسینہ پسینہ ہے، شام کو 1500 1600 1800 لے کر جاتا ہے۔ اس کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ایک چور ہے، رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کو، یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتا، محنت کرتا ہے، کیونکہ بڑا خطرہ ہے، گھر والوں کی آنکھ کھل جائے، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہو، فائر کر دیں، دیوار پھلانگے ٹانگ ٹوٹ جائے، پکڑا جائے، پولیس آ جائے، فائر لگے، جان چلی جائے، بڑے خطرے ہیں۔ اور یقین مانیے چور جب چوری کے لیے جاتا ہے سارا راستہ دعائیں کرتے ہوئے جاتا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اچھا مال ہاتھ آئے، اللہ کوئی ایسا کرم کر دے، آنکھ بھی کسی کی نہ کھلے، تالا بھی آرام سے کھل جائے، زیور سارے میرے ہاتھ لگ جائیں، اور پتہ بھی کسی کو نہ چلے، اور بچ بچا کے واپس بھی آ جائے، سارا راستہ دعا کرتا ہے۔ وہ جب چور چوری کر کے آتا ہے، اس کو بھی روزی مل گئی، مزدور کو بھی مل گئی، دونوں کو روزی کس نے دی؟ اللہ نے دی، چور کو بھی اسی نے دی۔ فرق کیا ہے؟ جو بندہ اللہ سے حلال راستے سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے سے دیتا ہے، اور جو حرام راستے سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے سے دیتا ہے، دیتا دونوں کو وہی، بس مانگنے کا فرق ہے کہ آپ اللہ سے کس طرح مانگ رہے ہیں، کس راستے سے مانگ رہے ہیں۔ جو راستہ اختیار کریں گے وہ اسی راستے سے آپ کو دیں گے۔ آپ جانور نہیں دیکھتے کتنے کتے بلے آپ کے شہر میں ہزاروں پھرتے ہیں، کتیا کے کتنے کتنے بچے ہو جاتے ہیں 6 مہینے بعد۔ آپ نے دیکھا کہیں گئی ہو کسی بازار پہ؟ کبھی نہیں۔ اللہ رب العالمین دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، بس کسی کو آزماتا ہے، وہ اپنا ایمان گنوا دیتا ہے۔ مثلا 10 سال شادی کو ہوئے، مسجد میں روز دعا کرتا ہے، اولاد نہیں ہوئی، کسی شیطان نے مشورہ دیا فلاں مزار پہ چلا جا، وہاں چلا جا، اور وہ 11ویں سال وہاں چلا گیا، مسجد میں 10 سال دعا مانگی، اولاد نہیں ہوئی، 11ویں سال وہاں چلا گیا، اور اسی سال بیٹا ہو۔ اب وہ کہتا ہے یار دیکھا 10 سال مسجد والے نے کچھ نہیں دیا، مزار والے نے پہلے سال دے دیا، حالانکہ اللہ کی تقدیر میں اس کے ہاں اولاد 11ویں سال ہی تھی۔ تھوڑا سا صبر کرتا، اللہ اسے دیتا، بس اللہ نے آزمایا، اس آزمائش پہ فیل ہو گیا، اور فیل ہو کر شرک کما کر اپنا ایمان گنوا کر وہ اولاد لے کر کے آئے۔ جب بھی انسان کا نقطہ نظر، عقیدہ، زاویہ، ایمان تبدیل ہوتا ہے،
اس کا منہج بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک اگر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اس کا منہج بدلے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ وہ عیسائی بن جائے گا۔ ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے علیہ السلام، اس کا یہ ایمان بدلا، اس کا منہج بدلا، اب وہ کیا بن جائے گا؟ یہودی بن جائے گا۔ ایک شخص گائے پہ اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ گائے کے پیشاب کو اپنے اوپر ایسے چھڑک رہے ہوتے ہیں جیسے آپ پرفیوم چھڑکتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، نوکری لگنی ہے، گائے پیشاب کرے گی، اس کو سارا اپنے اوپر چھڑکے گی، چھڑک کے پھر جائیں گے، کیا ہوگا؟ نوکری لگ جائے گی، نوکری لگ جائے گی۔ پاکستان میں گائے بھینسیں کتنا پیشاب کرتی ہے، اگر ان کے پیشابوں سے ترقی ہوتی تو پاکستان کے قرضے نہ اتر جاتے۔ ایک ایک بچہ ہمارا قرضے کے بوجھ تلے دبا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں میں کچھ نہیں، منہج وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے بگاڑ سے انسان کی پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، اور اس کے سوار سے پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو شخص ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرے گا، ہمارے پیغمبر کے خلاف کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حق کے کھل جانے کے بعد، حق کے نکھر جانے کے بعد، پھر جو شخص ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرے، دنیا میں یوں تو سبھی کہتے ہیں کہ میاں ہم کبھی بھی پیغمبر کی مخالفت نہیں کرتے، قرآن کی مخالفت نہیں کرتے، حدیث کی مخالفت نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھنے والا ہر طبقہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا، یہی دعویٰ کرتا نظر آئے گا، مگر ہر دعوے دار اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیا کو تو بھیڑیا کھا گیا، بھیا کو تو بھیڑیا کھا گیا، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے، ہم تو پروف بھی ساتھ لائے ہیں، یہ دیکھو یوسف کا کرتا ہے، سارا خون آلود ہے۔ فرمایا پورے کے پورے قمیض کو جھوٹا خون لگا کر کے آئے، بدم الکذب، جو یوسف کا خون نہیں تھا وہ لے کر کے آئے۔ پھر ثبوت کے طور پر سونے پر سہاگا یہ کہ خون آلود کرتا پیش کرنے کے بعد موٹے موٹے اتھرو، موٹے موٹے آنسو بھی بہا رہے ہیں، اور اب اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے، یوسف کو تو واقعی بھیڑیا کھا گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر چونکہ اللہ کے بتائے بغیر کچھ نہیں جانتے، رب بتائے تو جانتے ہیں، نہ بتائے تو کچھ نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ رب العالمین کو مددگار بناتا ہوں، اللہ میری استعانت کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں پیغمبر ہونے کے باوجود یوسف کے مقدمے میں اپنی استعانت نہیں کر سکتا، واللہ المستعان،
بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید یوں بھی کہتا ہے، فوراً یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے اپنا درد دل علیم بذات الصدور کے سپرد کر دیا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور رب العالمین نے فیصلہ کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام حالانکہ کنویں میں گھر کے قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ بھائی صبح گئے شام کو واپس آ گئے، پیدل ہی واپس آ گئے، اتنا قریب تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف کا پتہ نہیں چلا، اور جب مصر کا حاکم بن گیا، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کی قمیض لے کر کے چلے، ادھر گھر میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میلوں پر، جب اللہ بتائے تو ہزاروں میلوں سے پتہ چلے۔ گھر میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام گھر والوں سے کہتے ہیں، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے گھر والو اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ تو میں تمہیں آج ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنویں میں پورا یوسف زندہ موجود ہے، خوشبو نہیں آئی۔ ہزاروں میلوں کے فاصلے پر کرتا روانہ ہوتا ہے، ابا کو یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ رب بتائے تو ہزاروں میلوں سے پتہ چلے، نہ بتائے تو گھر کے پاس بھی پتہ نہ چلے۔ عقیدے جب تک توحید پر راسخ ہوتے ہیں، منہج خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، منہج خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ جب عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، یہ بھی کرنے والا وہ بھی کرنے والا، یہ بھی اختیارات رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگوں کی تعظیم نہ کرو، بالکل تعظیم کیجئے، تعظیم الگ بات ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ آپ بندوں کی تعظیم کیجئے، والدین کی تعظیم کیجئے، اساتذہ کی تعظیم کیجئے، لیکن کبھی عبادت جو اللہ کا حق ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کیجئے۔ یہ ایک ہی دعوت ہے ہماری۔ عقیدے کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے عقیدے کے بگڑنے سے، لہذا عقیدے کو صحیح رکھیے، بالکل تیر کمان کی طرح سیدھا رکھیے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھیے، وہی بگڑیاں بناتا ہے، وہی اولادیں دیتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے۔ لیاری والو تم تو جانتے ہو بلاول بھی دیتا ہے تو بختاور بھی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اگر نہ دینے پر آئے تو یجعل من یشاء عقیما، باج بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے حکیم، دنیا کے ڈاکٹر، تعویذ فروش، دھاگے پڑھنے والے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والے سارے عاجز آ جاتے ہیں۔ رب العالمین نہ دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ لوگ مشورے دیتے ہیں، میاں دوسری شادی کر لو، مشوروں پہ دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، تیسری کر لو اولاد نہیں، چوتھی کر لو اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد شادیوں کا مقدر نہیں ہے، اولاد تو اس کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے اور کبھی مانگو تو نہیں دیتا ہے، یہ اس کے اپنے فیصلے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں موجود رہیں، جوانی تک رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، لیکن نرینہ اولاد بچپن میں 1.5 سال میں 18 سال کی عمر میں ابراہیم آپ کے لخت جگر اتنی سال کی عمر میں فوت ہو اور آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ اب اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی؟ اللہ کا نبی اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور آخری ہچکی اس نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں دکھ بہت ہوا ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، تیری جدائی کا ہمیں صدمہ بہت۔ اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم بڑے محزون ہیں، ہم غمگین ہیں، بڑے دکھی ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ایک صحابی نے آنسو دیکھے تو فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت پیدا کرتا ہے، جب ان میں جدائی ہوتی ہے اور اولاد بچھڑتی ہے تو وہ جو محبت ہوتی ہے پھر وہ آنکھوں کے راستے آنسو بن کر باہر ٹپکتی ہے۔ یہ رحمت کے اس محبت کے آنسو۔ اپنی اولاد کو پیار دیا کیجیے۔ اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں پر حسن حسین بیٹھے، آپ کبھی ایک دفعہ اس کو چومیں پھر اس کو چومیں پھر اس کو چومیں پھر اس کو چومیں۔ ایک صحابی حیران ہو کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ 2 بچوں کو اتنا پیار کرتے ہو، میرے تو اتنے سارے بچے ہیں، میں نے تو نہیں کبھی کسی بچے کی چومی۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اور محبت ہی ختم کر دی ہے تو یہ میرا قصور تو نہیں، اللہ نے ختم کر دی۔ اور یہ یاد رکھو جب بچوں کو گود میں بٹھا کے آپ کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس کے اثرات آپ کے بڑھاپے میں، اس کے ثمرات آپ کو اللہ رب العالمین مہیا کرتا ہے۔ اور جو اولادوں سے بچپن سے نفرت کرتے ہیں، نفرت، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ پھر ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آتی، کسی کام نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جس نے بھی ہمارے پیغمبر کی مخالفت کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، اب لوگ کہتے ہیں ہدایت کے آنے کے بعد کوئی گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہدایت کے آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ جو منہج اور مسلک ہے نا، یہ پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کا پٹا ہے اور زنجیر کسی کے ہاتھ میں ہے، آنکھیں بند ہیں، وہ جدھر کھینچے گا اور اس کی پیروی کرنے والا اسی کے پیچھے کھینچا چلا جائے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی ہمیں یہ بھی طعنہ ملتا ہے کیا تم قرآن پڑھتے ہو، تم حدیثیں پڑھتے ہو، ہمارے عالم نہیں پڑھتے، ہماری مسجدوں میں قرآن نہیں رکھا ہوا، ہمارے مدرسوں میں یہ حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے علماء کی داڑھی نہیں ہے، ہمارے علماء قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند نہیں کرتے، سب کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے ترمذی شریف، حدیث کی کتاب ہے، اس کے شروع میں تقریر ترمذی کے نام سے مولانا محمود الحسن بانی دیوبند کی ایک تقریر لگی ہے، جس میں انہوں نے ترمذی میں جو مشکل روایات اور مشکل احادیث آئی ہیں، مشکل سے میری مراد یہ کہ ایسی روایات جو بظاہر فقہ حنفی کے خلاف ہیں، تو ان کے نزدیک وہ مشکل ہے، اس کے حل پیش کیے کہ آخر ہمارے پاس اس حدیث کو ترک کرنے کا جواز کیا ہے، ہم کیوں ترک کریں؟ ایک حدیث آئی خرید و فروخت سے متعلق، جسے حدیث کی اصطلاح میں بیع اور خیار کہتے ہیں، خرید و فروخت۔ وہ حدیث یہ آئی
کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ گھڑی ہے میرے پاس، میں فیصل آباد جا رہا ہوں اور میرے پاس کرایہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی، میں یہ گھڑی بیچنا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیجئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ گھڑی 1000 روپے کی، آپ نے دیکھا بھالا یوں کیا یوں، آپ نے کہا کہ جی 1000 تو نہیں، میں 800 روپیہ دوں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے 800 روپے دے دوں۔ میں نے گھڑی آپ کو دے دی، آپ نے 800 مجھے دے دی۔ حدیث یہ کہتی ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ کر نہیں گیا، مجلس نہیں بدلی، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دونوں میں سے ہر کسی کو اختیار ہے کہ اگر وہ سودا بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ چاہے آپ کہیں کہ بھئی میں نے 800 میں طے کیا تھا، میں نے دیکھا غور سے یہ ادھر سے تھوڑی گھسی ہوئی ہے، ادھر سے چین بھی اس کی تھوڑی ڈھیلی ہے، تو یہ میں 500 بھی لوں گا، 800 میں نہیں لیتا۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ دکاندار پابند ہے اس بات کا جس نے بیچی ہے کہ وہ اس کو پیسے واپس کرے اور اپنی گھڑی واپس لے لے، اگر وہیں بیٹھے۔ اگر میں چلا گیا یا یہ کہیں چلے گئے اور جانے کے بعد پھر واپس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں نے ابھی غور کیا ہے اس کا ایک بٹن کام نہیں کرتا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی تو گھر گیا تھا، تیرے بچے نے کہیں گرائی ہوگی، پھینکی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، میں یہیں تو ذمہ دار تھا، گھر سے آنے کے بعد میں ذمہ دار نہیں۔ جیسے بینک والے کہتے ہیں میاں ابھی یہیں کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے پیسے گن لو، گھر میں جا کے پھر واپس آؤ گے کہ اس میں 1000 کا نوٹ کم ہے، ہم نہیں مانیں گے، ابھی گن لو۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر اسی وقت بدلنا چاہیں تو بدل، مجلس بدل جائے پھر نہیں بدل سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کا سودا ہو جائے، اس نے کہا 800 میں منظور، میں نے کہا میں نے 800 میں آپ کو دی، اس نے کہا میں نے لی، یہ جب ڈن ہو جائے، بھلے پیسے کا لینا دینا بھی ابھی نہ ہوا، جب ڈن ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب وہ فیصلہ بدل نہیں سکتے، چاہے وہاں بیٹھے ہو، چاہے مجلس بدلی ہو نہ بدلی ہو، بات ہونے کے بعد اب نہیں بدل سکتے۔ خان کا ایک زبان، بس اکثر دکانوں پہ لکھا تھا ایک دام، دوسری بات ہی نہیں کرے۔ میں جہاں لکھا ہوتا نا ایک دم ہے، اس دکان میں گھستا بھی نہیں، ویسے تو بات بنے گی نہیں، ہماری بنے گی ہی نہیں۔ اچھا دے گا بھی پوری مارکیٹ سے مہنگا، اور لکھا ہوا ہوگا ایک دم۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں بدل سکتا زبان ہو جانے کے بعد۔ اب حدیث میں صریحاً خلاف ہے۔ اب مولانا محمود الحسن بانی دیوبند وہ اس مشکل کا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ حل یہ پیش کہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء کی حدیث نہیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے، پھر کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے، وہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کے مسلک کو ترجیح ہے، کہ امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہیں بیٹھے ہیں تو بدل سکتا ہے، چلے گئے ہیں تو نہیں بدل سکتا، جیسے حدیث کہتی ہے۔ تو کہتے ہیں حق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حدیث امام شافعی کے مذہب کی تائید کرتی ہے اور ہمارے مذہب کے مخالف ہے، پھر ہم اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہم مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے، اس لیے حدیث کا ماننا واجب نہیں ہے، امام کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ اس وجہ سے حدیث کو چھوڑا جا رہا ہے اور تقلید کو اپنے اوپر واجب قرار دے کے اسے پکڑا جا رہا ہے۔ حدیثیں انہیں معلوم ہے، بعض دفعہ ہم سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے، سب معلوم ہوتی ہے،
یہ سیم ایسی بات ہے جیسے ایک دوست نے کہا کہ جی میرے گھر میں بلی ہے، چھیچڑے نہیں کھاتی۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، بلی کو تو خواب میں ہی چھیچڑے نظر آتے، تو وہ کیسے نہیں کھاتی؟ چلو جا دکھا ہمیں۔ جا کے دیکھا، اس کے آگے چھیچڑے کی پلیٹ رکھی، باقی وہ نہیں کھا رہی، آگے آ ہی نہیں رہی۔ اس بندے نے، وہ شاید اہل حدیث ہوگا، وہ تحقیق جو کرتے ہیں نا، یہ اہل حدیثوں کا مزاج ہے، قریدنا، تحقیق کرنا، ادھر ادھر دیکھنا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب اس نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ بلی بندھی ہوئی ہے، رسی 2 فٹ کی ہے، پلیٹ اس نے 3 فٹ پہ رکھی، وہ وہاں تک آ ہی نہیں سکتی، وہاں تک آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بلی کا کمال تو نہ ہوا، یہ تو رسی کا کمال ہے۔ رسی وہاں تک، چیچڑے تک اس بیچاری کو آنے نہیں دے رہی۔ پہلے رسی کھولو یا رسی بڑی کرو۔ انہوں نے جو تقلید کی رسی ڈالی ہے نا گلے میں، وہ چھوٹی ہے، وہ 2 فٹ کی ہے، حدیث رکھی ہے 3 فٹ۔ وہاں تک یہ جا نہیں سکتے۔ میرے بھائی، عقیدہ اور منہج یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، ایسے منہج بھی بغیر عقیدے کے کچھ نہیں۔ وضو کے بغیر ساری زندگی، سارا دن نمازیں پڑھتا رہے بغیر وضو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جیسے کسی چودھری نے کسی غریب کو کہا کہ بھائی نماز پڑھا کر، میں تیرے کو ایک نماز کے 5 روپے دوں، اور دن میں 5 نمازیں ہیں تو 25 روپے شام کو مجھ سے لے لینا، اور اسی طرح پورا مہینہ پڑھ۔ حساب لگا، اب وہ جناب مہینہ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد چودھری کے پاس گیا اور کہا کہ مہینہ ہو گیا، پہلی تاریخ سے شروع کی تھی، آج 30 تاریخ ہے، تو مجھے پیسے دے 5 روپے فی نماز کے حساب سے۔ اور اس نے کیا بے وقوف آدمی، تو بالکل سیریس ہی ہو گئی ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا تاکہ تجھے نماز کی عادت پڑ گئے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی تیری نیت پہ پہلے دن سے شک تھا، میں نے بھی ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھی، پہلے دن سے شک تھا۔ میرے بھائیو، عقیدے درست کرو، منہج درست کرو۔ جب تک عقیدہ اور منہج آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کے حبیب نے کیسے نکھیڑ کر بات کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، تفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ بنی اسرائیل سے بھی فرقے بازی میں میری امت آگے بڑھے گی، ان سے نمبر لے جائے گی۔ لیکن آخری بات آپ نے کیا فرمائی؟ کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ان میں ایک 73 میں سے ایک، اللہ کے حبیب نے اس کو مستثنا کیا، 73 میں سے ایک ایسا ہوگا، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک بات آج اور بھی وضاحت کرتا جاؤں، بعض دفعہ اہل حدیثوں کو کوئی بول دینا کہ تم بھی ایک فرقہ ہو، تو یہ لڑ پڑتے ہیں کہ ہم فرقہ ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے 73 فرقے کہا، اس میں سے جو ایک کو جنتی قرار دیا تو 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا، وہ بھی فرقہ تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض فرقے گمراہ ہوتے ہیں، بعض فرقے ناجی ہوتے ہیں۔
جو جنت کی راہ پر چلتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات؟ صحابہ کرام نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب وہ کون لوگ ہوں گے، وہ اس جماعت کا کیا طریقہ، کیا مسلک، کیا نام، کچھ تو ہو۔ آپ نے کوئی نام نہیں بتایا، اور اس میں بڑی حکمت تھی۔ فرض کر لیجئے نا، اگر اللہ کے رسول کہتے وہ جو جنت پہ جانے والی جماعت ہے اس کا نام بریلوی ہوگا، آج ہماری مسجد میں بھی بریلوی کا بورڈ لگا ہوتا کہ نہیں لگا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ اس نام کی جماعت جنت میں جائے، کام ہم اپنے کرتے جو آج کر رہے ہیں، بورڈ صرف وہ ہوتا جیسے مسلمین والوں نے کیا، ہر کتاب پہ مسلمین، جماعت المسلمین، صلاۃ المسلمین، سیام المسلمین، حج المسلمین، ہر چیز مسلمان بنا دی۔ کیا ہے جی؟ قرآن مجید میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ بھی تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، یہ عزیز آباد والی جماعت المسلمین نہیں رکھا ہے، یہ نہیں رکھا ہے، صرف اس نام کو پکڑا۔ ایک کماڑی میں ہے، اس نے پکڑا کہ جی قرآن میں آتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جو حزب اللہ ہے وہ غالب رہے گی، اور جی ہماری جماعت حزب اللہ ہے، ہم ہی غالب رہے گی۔ نام رکھنے سے، ٹائٹل چینج کرنے سے اندر کا شربت نہیں بدلتا۔ روح افزا ہے، اگر آپ اس کے اندر شراب بھر دیں، اوپر روح افزا لکھ دیں تو روح افزا نہیں بنے گا نا۔ ٹائٹل بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کے رسول کہتے کہ جی وہ اہل حدیث ہوں گے جنت میں جانے والے، تو آج بریلیوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، شیعوں کی مسجد میں بھی اہل حدیث کا بورڈ لگا، اور طریقہ یہی کرتے جو آج کر رہے ہیں، اپنا ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی حکمت یہ تھی، آپ نے کسی مسلک کا، کسی گروہ کا نام نہیں لیا کہ وہ کس نام کے لوگ ہیں، آپ نے کام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس نام پر نہیں، جس طریقے پر ہیں، میں اور میرے صحابہ، جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ مسئلہ آسان ہے۔ اب یہ آپ تلاش کرتے پھرو اس طریقے پر آج کون ہے؟ ظاہر بات ہے اس دور کا اب کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اس دور کا کوئی بندہ نہیں جس سے ہم پوچھیں کہ بھی اس دور میں کون سا طریقہ تھا۔ اب رہی صحیح ایک بات رہ جاتی کہ کیا اس دور کی کوئی کتاب ہے؟ ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو قرآن مجید، یہ بھی اسی دور کی کتاب ہے، اور ایک حدیث رسول، اگرچہ اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کو زبانی ازبر یہ حدیثیں یاد تھی، پھر روایت در روایت، روایت در روایت، آخر مدون ہو کر کتابی شکل میں بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اب قرآن میں جو عقیدے بیان کیے وہ دیکھیے آج کس جماعت کے پاس وہ عقیدہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر حدیث نے جو طریقہ بیان کیا، فرض کر لیجئے آسان، آپ نماز کو لے لیجئے، بخاری شریف نے جو نماز کا طریقہ بیان کیا، آج وہ کس کے پاس ہے؟ آپ بریلیوں کی مسجد میں دیکھیں، دیوبندیوں کی مسجد میں دیکھیں، شیعوں میں دیکھیں، اہل حدیثوں میں دیکھیں، جہاں آپ کو وہ طریقہ نظر آئے آپ سمجھ لیں اس طریقے پر یہ جماعت ہے۔ ایک فارمولہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے، وہ آسان فارمولہ ہے، لہذا آپ حق کو پرکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے منہج کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر بات جو ہے وہ اس طرح سمجھا دی ہے کہ ہمیں کوئی اشکال نہ ہو کسی بھی طرح کا۔ تو میرے بھائی بہت ساری باتیں تو کرنے والی ہیں، لیکن آپ کے سنا ہے سوالات بھی ہیں کہ بہت سارے، اس سے پہلے کہ پھر وہ ٹائم بھی زیادہ اوور ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں اور آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.